بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم علی اصغر کی شہادت کے بارے میں بتائیں گے۔ 10 محرم کے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے دین پر اہل خانہ، اولاد، مال و اسباب سب کچھ قربان کر دیا، میدان کربلا میں فوج یزید کے سامنے آپ فرماتے ہیں، میں نواسہ رسول ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں آل محمد کو رلا رہے ہو؟ لوگو، اس ہزاروں کے مجمع میں کوئی ہے رسول خدا سے محبت کرنے والا جو ہماری مدد کرے اور نبی کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب میدان میں آ کر دشمنوں کو مقابلے کے لیے للکارا تو خیموں سے بیبیوں کے رونے کی آواز بلند ہونے لگی۔ حسین خیموں کے قریب آتے اور فرماتے ہیں، بیبیوں سے کہو کہ رونے کی آواز بلند نہ کریں، میں ابھی زندہ ہوں۔ اتنے میں بی بی زینب زارو قطار رونے لگتی ہے اور فرماتی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دشمنوں سے کہا کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، بیبیوں کے پردوں کی حفاظت کرنے والا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز سن کر علی اصغر جھولے سے نکلے اور نکل کر گر پڑے۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہو گئیں اور کہا کہ میرے علی اصغر کو میرے پاس لے کر آئیے۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چوم کر علی اصغر کو میدان کربلا میں لے جاتے ہیں۔ یزید سوچتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاید قرآن پاک لے کر آ رہے ہیں، لیکن پھر آپ نے علی اصغر سے چادر ہٹائی اور لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے نزدیک میں اگر قصوروار ہوں تو اس 6 ماہ کے بچے کا کیا قصور ہے؟ 3 دن سے پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے کچھ گھونٹ پانی ہی پلا دو۔ تو فوج یزید ہنسنے لگی اور کہنے لگی، پانی تم خود پینا چاہتے ہو اور بہانہ تم اس بچے کا بنا رہے ہو؟ اگر تمہارا بچہ سچ میں پیاسا ہے تو اس سے کہو کہ خود پانی مانگے۔ حضرت امام حسین نے جب آنکھوں ہی آنکھوں میں کہا تو علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور آپ فرمانے لگے، میں علی اصغر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، میری رگوں میں رسول اللہ کا خون ہے، میں نواسہ رسول ہوں، میں پیاسا ہوں اور نبی کی امت سے پانی مانگ رہا ہوں، مجھے پانی دو پینے کے لیے۔ علی اصغر کی بات سن کر یزید کی فوج پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور منہ چھپا کر رونے لگے تو کوئی منظر سے غائب ہو۔ عمر بن سعد نے حرملہ سے کہا کہ فوراً اس بچے کو چپ کروا دو ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ نے تیر نکال کر علی اصغر کو مارنا چاہا لیکن تیر اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، دوسرا تیر نکالتا ہے تو وہ بھی گر جاتا ہے، پھر تیسرا نکالتا ہے تو وہ بھی اس طرح گر جاتا ہے۔ تو عمر بن سعد نے کہا، حرملہ تم تو بڑے بے رحم انسان ہو، تم سے یہ بچہ کیوں نہیں مارا جا رہا؟ پھر اس نے کہا کہ بچہ مارنا میرے لیے کوئی مشکل کام نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں تو خیمے میں ایک عورت جھولی پھیلاتی روتی ہوئی مجھے نظر آتی ہے جو اس کی ماں ہے، اس لیے میں اس پر تیر نہیں چلا پا رہا۔ تو عمر نے اس سے کہا کہ تم اس کی ماں کی طرف مت دیکھو اور بچے کے اوپر تیر چلاؤ تاکہ لوگ اور اس کو اس طرح مارو کہ لوگ یزید کے خوف سے کانپ جائیں۔ حرملہ نے پھر 3 منہ والا تیر نکالا اور علی اصغر کو مارا۔ تیر بڑا تھا اور علی اصغر کا گلا چھوٹا تھا۔ تیر کی 3 نوکیں تھیں، ایک علی اصغر کی گردن میں لگی، ایک آپ کے کان میں لگی اور ایک نوک علی اصغر کی بازو میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کر امام حسین کے جسم مبارک میں بھی چبھ گیا۔ علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم سے کچھ ماں کا دودھ نکلا اور کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے علی اصغر کا خون آسمان کی طرف پھینکا تو آسمان نے کہا کہ خون میری طرف مت پھینکیے گا، اگر خون میری طرف آ گیا تو میں قیامت تک بارش کا ایک قطرہ نہیں برسا پاؤں گا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ یہ خون زمین کی طرف پھینک دوں تو زمین تڑپ کر کہنے لگی، اگر یہ خون مجھ پر گر گیا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگا سکوں گی۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ خون اپنی داڑھی پر مل لیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر فرمانے لگے، اے اللہ گواہ رہنا کہ میں نے تیرے اسلام کی خاطر حضرت علی اصغر کا خون قربان کر دیا۔ امام حسین علی اصغر کو لے کر خیمے کی طرف جاتے ہیں۔ جیسے ہی بی بی رباب نے علی اصغر کو دیکھا تو بی بی رباب کا رنگ زرد ہو گیا اور آپ فرمانے لگی، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی خود کی اولاد نہیں ہے؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا، فرمایا کہ عنقریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی، ہم علی اصغر کی قبر کھود لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے علی اصغر کی قبر مبارک کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کی تدفین کرتے ہیں۔ ناظرین، امام حسین کی شہادت کے بعد تمام لوگ شہید ہوئے، شہیدوں کے سر کٹے، خیام جلے اور بیبیوں کو قید کر کے شام کی طرف لے جایا گیا تو ایک شخص بولا، ان سروں میں سے ایک سر کم ہے۔ کھوج لگانے پر انہوں نے کہا، اس بچے کا سر کم ہے جسے امام حسین پانی پلانے کے لیے کربلا کے میدان میں لے کر آئے تھے اور ہم نے تیر مار کر شہید کر دیا تھا۔ شمر کہتا ہے، ہاں ڈھونڈو، حسین نے اسے یہیں کہیں تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑ سوار نیزے لے کر کربلا کی زمین کھودنے لگے تاکہ کہیں سے علی اصغر کو ڈھونڈا جائے۔ پھر ایک جگہ نیزہ زمین پر لگا اور نیزے کے ساتھ ہی علی اصغر کا سر بھی آ گیا اور شمر کی فوج زور زور سے ہنسنے لگی اور فوج یزید کہنے لگی،
اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہاں ہی پھینک دو۔ بی بی رباب نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا جب علی اصغر کا سر تن سے جدا ہو گیا اور جسم مبارک کو زمین پر پھینک دیا گیا تو رسول خدا سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، آپ کی امت نے ہم پر بہت ظلم کیا ہے۔ اسلام کی خاطر ہر ظلم برداشت ہے، لیکن قیامت تک میں نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی اور نہ ہی سائے میں بیٹھوں گی۔ سلام ہو امام حسین پر اور آپ کی آل پر بھی بہت سلام ہو۔